اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد اور بے انتہا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اصحاب پر، اللہ کی رحمت نازل ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر اور فقہاء پر اور محدثین پر اور اہل علم پر اور مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج 8 مارچ کو عالمی سطح پہ یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ یوم خواتین کا مطلب یہ ہے کہ خواتین اپنے حقوق کا اظہار کرتی ہیں، اس کے لیے کچھ اچھے انداز سے، کچھ نامناسب انداز سے، کچھ غلط نعروں سے، کچھ اچھے نعروں سے خواتین عالمی سطح پر وہ اظہار کرتی ہیں۔ اور خواتین کے حقوق کو سامنے رکھنا یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ہماری طرح ہی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور وہ بھی انسان ہیں، اور ان کے بھی حقوق شریعت نے متعین کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عورت کی قدر و قیمت نہ تھی، اس کو عزت وقار کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ عورت مالک نہیں بن سکتی تھی، عورت کو وراثت نہیں ملتی تھی، عورت شمع محفل تھی، عورت کے حسن و جمال سے لوگ کھیلتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان سب جاہلانہ اور فرسودہ نظاموں کو روکا اور عورت کو جو اس کا مقام بنتا تھا وہ دیا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف آپ کو ایک نمونہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جاہلیت میں عورتوں کو، بچیوں کو جب وہ پیدا ہوتی تھیں تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ زندہ درگور کرنے کا مطلب ہے کہ جیتی جاگتی اپنی بیٹی جس کو اس کی اہلیہ نے جنم دیا ہے تو وہ جا کے جیتی جاگتی کو مٹی کے اندر دبا آتا تھا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس معاشرے کی حالت کیسی تھی، اور سنگ دلی ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا، کوئی ایک بندہ ایسا کوئی پیدا ہو جائے، وہ ایسا کرے، جیسے آج بھی کئی لوگ، اللہ معاف کرے، بہت غلط تصورات رکھتے ہیں اور بڑی شرمناک مثالیں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن ایک پورا معاشرہ ہی یہ کام کر رہا اور کوئی انہیں ٹوکے بھی نہ، تو یہ معاشرتی ابتری اس دور میں رائج تھی۔ لیکن اس میں بھی اچھے لوگ موجود تھے، اور اچھے لوگوں کی موجودگی ہی یہ آسمان و زمین کے نظام میں اس کو جاری رکھنے کا باعث ہوتی ہے، وگرنہ تو اللہ تعالیٰ سب کو مٹا دے، جس طرح کی صورتحال عموماً ہوتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ سیدنا ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، غالباً وہ صحابی نہیں تھے، سیدنا زید بن عمرو بن نفیل، وہ جو حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے والد تھے۔ تو وہ ایسا کرتے تھے کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اس سے لے لیتے اور اس کی پرورش پرداخت کرتے اور اسے بیاہ دیتے، یعنی اس دور کے اندر بھی ایسی مثالیں موجود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس معاشرے کی تربیت کی۔ ہم کہتے ہیں نا جی سارے لوگ غلط ہیں اور ایسا ہو کیسے سکتا ہے،
ایسا نہیں ہے۔ اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے متعلق یہ شعور دیا کہ آپ نے مختلف احادیث ارشاد فرمائی۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کا حق ہے، اور یقیناً ماں کا حق انسانوں میں سے، یعنی جو ہمارے معاشرتی لوگ اور ہمارے عزیز و اقارب، ان سب میں سے زیادہ حق ماں کا ہے، لیکن ماں کا حق زیادہ ہونے سے اس کی فضیلت بھی والد سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، شاید آپ کے لیے ایک نئی بات ہو۔ ایک ہوتا ہے حسن سلوک۔ جس صحابی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ من احق بحسن صحابتی، صحیح بخاری کے الفاظ، کہ کون سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، تیسری بار بھی یہی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تیرے والد، ثم الامثل فالامثل، پھر جو عزیز و اقارب ہوں دیگر، اقرب فالاقرب، ان کی باری آتی ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن رفاقت، حسن سلوک اور احسان، اس کا تذکرہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ نہیں پوچھا گیا کہ والدین میں سے افضل کون ہے، یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میری حسن سلوک کا حقدار کون ہے۔ حسن سلوک کا حقدار ہونا ایک اور بات ہوتی ہے، اور فضیلت میں بڑھ کر ہونا یہ ایک اور بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پہ، میں اس لیے یہ باتیں عرض نہیں کر رہا کہ میں مرد ہوں، میں کسی خاتون کے حق کو غصب کرنا چاہتا ہوں، نہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو شرعی احکام ہیں ان کو سمجھنا، ان کو گہرائی سے جاننا اور اس معاشرے کے اندر ان کو پھیلانا لازم ہے۔ عورت نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ جیسے مجھے اولاد کے حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اولاد سب سے زیادہ میرا خیال رکھے گی، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اولاد کے ساتھ مل کے خامند کو گرانا شروع کر دیا، اس کی بے عزتی کی بچوں کے سامنے، اس کو اہمیت نہ دی۔ اب وہ جو اس عورت کا خامند ہے وہ بچوں کی نگاہ میں بھی اس کی کچھ اہمیت نہیں رہی، اور وہ پسا سا، وہ بے بس سا، بے کس سا اس معاشرے کے اندر سر جھکا کے پھرتا ہے۔ یہ اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ دیکھیے اولاد کے ذمے ہے، وہ سب سے زیادہ ماں کو حق دیں، والد سے بھی زیادہ ماں کو حق دیں، لیکن جو فضیلت ہے، جو مرتبہ ہے، وہ والد کا سب سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ والدہ کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق میں وہ قبول ہوتی ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ کو گاڑیوں پہ بھی لکھا نظر آتا ہے کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، اور ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں کی دعائیں لے۔ لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے، ایک حدیث کا مطالعے کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں، کوئی بھی حدیث ذخیرہ احادیث میں ایسی نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ والدہ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیکن والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس حدیث کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو معاشرے کے اندر ایک بگاڑ ہے، وہ بگاڑ کس وجہ سے ہے؟ عورت اپنے بچوں کو ساتھ ملاتی ہے اور والد کے خلاف یا اپنے خامن کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیتی ہے، اس سے ہمارا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، معاشرے میں ابتری ہے۔ یہ جو بگاڑ ہوتا ہے یہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ ملکی سطح پر کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر گھر کی سطح پر بھی اگر معاشرہ فساد کا شکار ہے تو اس میں گھر کا کردار ہے، اور اس میں احادیث کو یا قرآن کی آیات کو غلط سمجھنے کا، اس کے غلط فہمی کا ایک سبب ہوتا ہے کہ معاشرہ ابتری کا شکار ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عورت سے یہ فرمایا، یہی جو عورت ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا، لو کنت آمرا ان یسجد لاحد، مسند احمد، سنن ابی داؤد کی صحیح روایت، اگر میں نے کسی کو حکم دینا ہوتا نا کہ کسی کو سجدہ کرے، تو میں پھر عورت کو حکم دیتا وہ خامند کو سجدہ کرے۔ اب عورت جو اپنے خامند کو یہ عزت نہیں دے رہی اور یہ سمجھتی ہے کہ شریعت نے مجھے یہ فوقیت دی ہے
یہ میں ان خواتین کی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو دین کو سمجھ رکھتی ہیں. ان کو یہ اس حدیث کا پتہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ تیری ماں کا حق ہے. جو دوسری خواتین ہیں جن کو حدیث سے، قرآنی آیات سے، اپنی تاریخ سے اور سیدہ خدیجہ، عائشہ، سودا، حفصہ اور زینب اور دیگر امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، ان کے بس نام ان کے والدین نے رکھ دیے اسلامی، اس کے علاوہ اسلام سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ تو آ کے یہ نعرے بھی لگانے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کرتی، کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتی کہ میرا جسم میری مرضی. ان کی میں بات نہیں کرتا، میں بات ان خواتین کی کر رہا ہوں جو قرآن اور سنت کا کوئی درک رکھتی ہیں، کوئی احساس ان کے اندر موجود ہے. وہ جب ایسے رویے اختیار کرتی ہیں تو پھر معاشرے کے اندر ابتری پھیلتی ہے. تو اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے معاشرے کی یہ صورت تھی کہ وہ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ فرمایا اور لوگوں کی باقاعدہ جسے کہتے ہیں کونسلنگ کی، تربیت کی، ان کو ایک ایک بات بتائی، ان کے ذہن میں یہ راسخ کیا، فضیلت بتا کے بھی اور یہ اس کی وعید بتا کے بھی. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اس بچی کے متعلق ضرور سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترغیب کے طور پہ کیسے بیان فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من عال جاریتین، کہ جو دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، یا 3 کی، یا 2 بہنوں کی، اختینی او اخواتن، یا 3 بہنوں کی، ثلاث اخواتن، 3 بہنوں کی یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے یہ سوچئے گا کہ حدیث میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹیوں کی، بہنوں کا بھی ساتھ تذکرہ ہے. ہم عموماً ماں کے حق سے آشنا ہوتے ہیں، بیٹی کے حق کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اس معاشرے کے اندر بہن کے حق کو نہیں سمجھا جاتا. بہت سے لوگ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، ان کو ان کا حق نہیں دیتے، وہ ماری ماری پھرتی ہیں. یقین کیجئے اس مسلم معاشرے کی بات کرتا ہوں، ایک سروے ہوا اور باقاعدہ طور پہ یہاں کے پاکستان کے تقریباً 93% لوگ، 93% مسلمان امت محمدیہ کے فرد، وہ بیٹی کو، بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے. 93% لوگ، ان میں سے 13% وہ لوگ ہیں، 13% وہ لوگ جو جبراً ایسا کچھ کر دیتے ہیں، مار دیا، زبردستی سائن کرا لیے، اس کو روتا دھوتا چھوڑ دیا، کچھ بھی، یہ جبراً کرنے والے ہیں. اور 80% لوگ وہ ہیں جو جسے کہتے ہیں نا محبت کی گولی دے کے یا محبت کے جھانسے دے کے ان سے سائن کروا لینا. اچھا ہم نے تمہیں جہیز پر تمہارے لیے اتنا خرچ کر دیا تھا، ہم نے تمہیں یہ نہیں دیا، ہم نے اس موقع پہ تمہاری یہ مدد نہیں کی تھی. یہ سارے تانے اور اس قسم کی باتیں کر کے ان کو حق وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اور وہ جو عورت ہوتی ہے اس کو میکا بہت عزیز ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرا میکا جو ہے اس کے دروازے میرے لیے کھلے رہے. وہ کہتی ہے چلو جائیداد نہیں ملتی تو نہ صحیح. یہ کس طرح، یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر یہ بات عورتوں کی طرف سے کی جاتی ہے تو عورتیں حق بجانب ہیں. ان کو اس معاشرے کے اندر سے، یہ میں ان کی بات نہیں کرتا جو اللہ کے باغی ہیں، جو سرکش ہیں، میں ان کی بات بھی کرتا ہوں جو دین کے متوالے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں. یقین کیجئے ان میں سے کئی لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کہیں گے کہ عورت کو کیا ضرورت، اس کی تو نئے گھر میں شادی ہے، اس نے تو اپنی شادی کر لی، اس کو کیا ضرورت، اس کے تو خاوند ہیں، اس کے تو بچے ہیں. میرے دوستو یہی تو جاہلیت کی سوچ تھی.
جاہلیت میں جو عورت کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کے پیچھے بھی یہی تصور تھا کہ یہ عورت میرے کس کام کی ہے، یہ بیٹی یہ میرے کس کام آئے گی، نہ تو یہ جنگ کر سکتی ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی مال لا سکتی ہے، نہ میرے لیے کسی خیر کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہی تو سوچ وہ جاہلیت میں تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، ہزاروں سال میں اتنی سی تاریخ بدلی ہے جناب، تب دور تھا پتھر کا اور اب لوگ ہیں پتھر کے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اس حوالے سے بالکل ہمارے ہاں کوئی شعور نہیں ہے کہ عورت کو اس کا حق دینا چاہیے، جو وراثتی حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ میں ایک ایسے شخص کے متعلق ایسے سمجھ لیجیے کہ چشمدید گواہ ہوں کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، وہ اس دنیا سے چلے گئے تو وہ 4 نفل پڑھتے تھے۔ بیٹا پیدا ہوتا تھا تو 2 نفل پڑھتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تو 4۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بیٹیوں سے اتنے خوش ہیں۔ لیکن جب وراثت کی باری آئی، ساری وراثت بیٹوں کے نام لگا کے وہ اس کو تقسیم کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا، اور بیٹیوں کو قسطوں پہ پلاٹ دے کے انہوں نے فارغ کر دیا۔ اب تک ان کی وہ جو کمرشل سے ان کی آمدن آ رہی ہے، وہ بیٹیوں کو قسطوں پہ پلاٹ لے کے ان کے بیٹے دے رہے ہیں۔ اب بیٹوں کو جو وراثت ملی وہ 15 سال پہلے، 20 سال پہلے مل گئی، اور جو بیٹیوں کو وراثت ملنی ہے وہ ابھی تک قسطوں میں آ رہی ہے۔ اب اتنے سال جو بیٹوں نے فائدہ اٹھایا، کیا یہ بیٹیوں کی حق تلفی نہیں ہے؟ اور کیا یہ اس حصے کی برابری ہے جو شریعت نے رکھی، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد ہے، جو بیٹا ہے، اس کے لیے 2 حصے برابر ہوگا، بیٹے کا حصہ اور جو ہے بیٹی کو نصف ملے گا۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک ایسا ہوا واقعہ کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار سے تعلق تھا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے وہ بھائی بنائے گئے، جو مواخات کا سلسلہ قائم ہوا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے کہا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، میں اپنے مال کو آدھا آدھا تقسیم کرتا ہوں۔ یہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اس بات کے یعنی 2 سال بعد تقریباً وہ اس دنیا سے شہادت کا تمغہ لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی جو جائیداد بچی تھی، یہ صحیح بخاری اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے۔ اور مسند احمد، جب ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، تو ان کے بھائی نے ان کا جو جتنا مال تھا اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ابھی وراثت کے احکام نہیں اترے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی زوجہ آتی ہیں، جو ان کی سابقہ زوجہ تھی۔ انہوں نے آ کے عرض کی، اور وہ اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لائیں جو سعد بن ربیع سے تھیں، وہ ان بیٹیوں کو بھی ساتھ لائیں، تو کہنے لگیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے سرتاج آپ کے ساتھ احد میں شریک تھے اور شہادت سے سرفراز ہوئے، اب ان کے بھائی نے پورے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ ان کی بیٹیاں ہیں، لا ینکحانی، ان کا نکاح نہیں کیا جائے گا ان سے، الا ولہما مال، مگر اس صورت میں جب ان کے پاس مال ہوگا، یعنی مال ہوگا تو ان کا نکاح ہوگا، اگر ایسا نہ ہوا تو ان کے نکاح میں دشواری پیش آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، ان کے اس مطالبے کو تسلیم کیا، آپ نے مانا تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ساتھ یہ فرمایا کہ یقضی اللہ فی ذلک، اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ مال کی وجہ سے عورت کی عزت و آبرو میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے ہماری عزت کا باعث بنتے ہیں، میرے دوستو آج جو آپ کی بیٹیوں کے گھر اجڑتے بکھرتے محسوس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا کردار یہ ہوتا ہے آپ عورت کو وہ حیثیت نہیں دیتے۔ آپ اس کو مال دیں، اس کے نام پلاٹ لگے ہوں، اس کے نام آپ کے شیئر جو آپ کی وراثت میں سے حصہ بنتے ہیں وہ اس کے نام لگے ہوں،
میں دیکھتا ہوں کون اسے طلاق دیتا ہے، کون اسے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، کون اسے کہتا ہے کہ میں اس کا حق نہیں دوں گا۔ وہ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اسے حق نہ دیا، معاشرے نے اس کا حق اسے نہ دیا، وہ پس گئی، وہ مظلوم بن گئی، اس کے ساتھ ظلم ہوا، جس نے جس طرح چاہا اس سے سلوک کیا۔ یہ آج رویے جو ہے یہ قرآن اور سنت کے ان مفاہیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے جو اتنے واضح انداز میں فرمائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احکام وراثت اتارے، آیات میراث جو سورہ نساء میں ہے 10 اور 11 نمبر آیت اور 12، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے وہ وراثت کے احکام اتارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پیغام بھیجا، یہ وضاحت جو ہے مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ ان کو بلایا جنہوں نے ان کے مال پہ ان کا اختیار ہو گیا تھا، ان کو بلایا اور کہا کہ ان 2 بیٹیوں کو 2/3 وہ دینا ہے، یعنی 2/3 وہ دے کے، اور اس کے بعد جو اس کی اہلیہ ہے اس کو 8واں حصہ دینا ہے، اور باقی جو ہوگا تم اسبہ ہونے کی حیثیت سے باقی مال لوگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا، اور یہی وہ عزت اور وقار تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی۔ اب میں آپ کو ایک اور طرف لیے چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاشرے کی تربیت کی تھی، ایک اور حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو 2 یا 3 بہنوں کی پرورش کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے۔ اب بہن کا بھی تذکرہ کیا اور بیٹی کا بھی تذکرہ کیا، اس وجہ سے بہنوں کے حقوق بھی اسی طرح ہیں جس طرح بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ والدین کے جانے کے بعد عموماً لوگ اپنی بہنوں کو بھول جاتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، وہ ان کے در کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، ان کو وراثت سے محروم کر کے ان کو ہر دفعہ جا کے کوئی پھل کوئی کیک دے کے ان کو کہتے ہیں کہ بس یہ تمہارا ہے اور جہیز میں ہم نے ادا کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا کرے گا اپنی بہن اور بیٹی کو، وہ اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کے حقوق کا خیال رکھے گا، اور اس کی اگر کوئی آزمائش اس پہ آتی ہے تو اس پہ صبر کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں روز قیامت ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں۔ یہ شرف، یہ منزلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت آپ کو ایسے میسر آئے جیسے آپ ساتھ ساتھ کھڑے ہو۔ مجھے پتہ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یتیموں کا جو کفیل ہے، یتیموں کی جو دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی ایسی آپ نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے۔ اس کے بارے میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ہے تو کون کون آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ شیطان ذہن میں باتیں ڈالتا ہے میرے دوستو۔ جب قرآن اور سنت کے اندر کوئی نص، کوئی حدیث، کوئی واقعہ صحیح سند سے مستند اور معتبر آپ تک پہنچ جاتا ہے، پھر آپ کا کام یہ سوچنا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوگا، آپ کا کام یہ سوچنا ہے، میرا کام یہ سوچنا ہے کہ ہم اس شرف پر پہنچ کیسے سکتے ہیں، ہم عمل اور کردار سے اس سٹیج تک پہنچ کیسے سکتے ہیں۔ باقی وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ جیسے چاہے گا اس بات پہ قادر ہے۔ وہ اگر سر کے بل لوگوں کو چلنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، جب ان ہاتھوں کو بولنے کی اور گویائی کی قوت دے سکتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کے حقوق بیان فرمائے، اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ مرد اور عورت وہ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر عورت اور مرد برابر نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں کھلے لفظوں میں کہوں گا، آپ واضح اس کو نوٹ کر لیجئے۔ نہ تو تخلیق میں برابر ہیں۔ کیسے؟ اگر ابتدائی تخلیق کو دیکھیں تو سیدنا آدم علیہ السلام، ان کی جو ولادت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی، اور یہ کہا کہ خلقت بیدیہ، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تجھے بنایا ہے۔ لیکن حضرت حوا کو جو پیدا کیا وہ ہاتھوں سے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے جیسے چاہا اس طرح ان کو وجود بخشا۔ اور یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے، یا بعض اہل علم بھی یہ کہتے ہیں، اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ عورت جو ہے یا حوا جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی،
اس کی کوئی بھی مستند معتبر دلیل نہیں ہے۔ علامہ البانی نے ان سب احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے جن میں یہ بات آتی ہے کہ حوا جو ہیں آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ حوا جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا مثل آدم، یعنی اب ہمارے ہی جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، کیونکہ اصل میں مرد تھا، عورت کو پیدا کیا گیا سکون کے لیے۔ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے عورت کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اصل مرد ہے، عورت کی حیثیت اس دنیا کے اندر ایک ثانوی حیثیت ہے۔ یہ مساوات کی جو بات ہے یہ مغرب کا نعرہ ہے، مغرب کا پرچار ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ آپ دیکھیں خاندانی نظام ایسا ہے کہ جیسے مرد اپنی عورت سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی اپنے مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، حالانکہ یہ وہ بات ہے۔ اور اسی وجہ سے وہاں پہ طلاق کی ریشو بہت زیادہ ہے، طلاق کی ریشو یہاں پہ بہت کم ہے اس کی نسبت سے، لیکن یہاں بھی زیادہ ہے۔ یہ زیادہ کیوں ہے؟ اس کے اسباب اور وجوہات علیحدہ ہیں، لیکن شریعت جو ہمیں مساوات کا سبق پڑھایا جاتا ہے، شریعت ہمیں مساوات کا نہیں کہتی، عدل کا کہتی ہے۔ آج یہ بات نوٹ کیجئے گا، عدل ہوتا ہے ہر ایک کا حق اسے دینا۔ جو والد کا حق ہے اسے دیا جائے، جو بیوی کا حق ہے اسے دیا جائے، جو ماں کا حق ہے وہ اسے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ مساوات کیا ہے؟ کہ جو ہر ایک کو برابر دیا جائے، یعنی جو باپ کا حق ہے، جو ماں کا حق ہے، جو بیٹے کا حق ہے، جو بیٹی کا حق ہے، کسی کو نہ، بس سب کو ایک ہی پیرائے میں رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے امت کی اس قدر رہنمائی فرماتے تھے کہ اپنی اولاد کے درمیان تم نے برابری کا سلوک کرنا ہے۔ ایک صحابی مجلس نبی کے اندر حاضر ہیں، موجود ہیں، وہاں پہ ان کا ایک بیٹا آتا ہے چھوٹا، جیسے ہمارے ہاں بیٹے آتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ نسل نو کو مسجد میں لائیں، علماء کے ساتھ جوڑیں، اور ایسا کریں گے تو آپ یقین کیجئے ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ جب آپ مسجد سے انہیں دور رکھتے ہیں، پھر کل کو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، تو پھر آپ کا یہ کہنا بنتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام، ان کے بچے اور سب آتے تھے، کھیلتے تھے، اور ایسا ایک سما تھا، یہ علیحدہ موضوع ہے، پھر کسی وقت عرض کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جب چھوٹا آیا ہے تو انہوں نے اسے چوما ہے اور اپنے دامن میں اسے بٹھا لیا ہے۔ بیٹی آتی ہے تو وہ انہیں چومتے نہیں ہیں، ایک طرف بٹھا لیتے ہیں۔ فرق کیا تھا؟ صرف ایک بوسے کا فرق تھا، چومنے کا فرق تھا، بٹھانے کا فرق تھا کہ اس کو جو دامن میں بٹھایا اس کو ایک طرف بٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے اور فرمانے لگے فما عدلت بینہما، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ تمہارا یہ بنتا تھا جیسے تم نے بیٹے سے محبت کی ہے اسی طرح بیٹی سے محبت کرتے۔ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کی تھی، جس کے نتیجے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں عمرۃ القضاء سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت وہ ایک بچی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو احد میں شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ، ان کی صاحبزادی اس قافلے کے ساتھ چمٹ گئی، روتی رہی کہ میں نے بھی جانا ہے۔ اب کفیل کا مسئلہ تھا، تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس بچی کی کفالت کے لیے 3 لوگ تیار تھے۔ یہ وہ تربیت کا اثر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تھی۔ کاش ہم بھی اس جاہلیت کو چھوڑ کے آج وہ اسلام کی ٹھنڈی چھاؤں میں آئیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، اس کی حیثیت دیں جو بنتی ہے۔ عورت اپنے دائرے میں رہے، مرد اپنے دائرے اختیار میں رہے، اور اس طرح جو اسلام نے ہر ایک کو اس کے حق دیے ہیں وہ لے کے ہم آگے چلیں، ہمارے معاشرے میں امن ہو، سکون ہو، راحت ہو، اور ہم بھی کہہ سکیں ہم بھی کسی شریعت کے پابند ہیں اور اس کے نتائج اور ثمرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي